وہ صرف بیپار ماڈل کا ہی نہیں ہو رہا ہے. ایکچولی کیا ہے, ہم نے جو شہر خاص میں جتنی بھی ہیریٹیج بلڈنگس ہیں, ہیریٹیج مارکیٹس ہیں, کیونکہ ان کی ایک پرانی ایک ہسٹری ہے, کہ پرانی لیگیسی ہے, تو اس کو ہم نے کہا کہ اس کو ہم ریسٹور کریں جو جیسے وہ تھا. مے بی ہم 100% شاید ویسا نہیں کریٹ کر پائیں, لیکن کوشش ہماری یہ ہے کہ وہ جیسے دکھتے تھے ویسے ان کو دوبارہ سے ہم فیس لفٹ کریں, یا باقی جو انٹرونشن ریٹر فٹنگ کرنی ہے وہ کر لیں. اس میں ویاپار منڈل بھی اس کا ایک پارٹ ہے. لیکن یہ پورے جو ہیریٹیج مارکیٹس جیسے اس میں مہاراج گنج ہے, یا اس کے دائیں بائیں جتنی بھی مارکیٹس ہیں, ان سب کا اب جتنی بھی امپورٹنٹ بلڈنگس ہیں, وہ دکانیں ہیں یا ٹریڈر سینٹرس ہیں یا کچھ اور ہے, ان کا ہم ایک باضابطہ طور پر فیس لفٹنگ کر رہے ہیں. اسے ہم ہیریٹیج کنزرویشن کا یا فیس لفٹنگ کا نام دیتے ہیں. تو اس سے کیا بینیفٹس ملے گی؟ دیکھیے, ہر شہر کی اپنی ایک پہچان ہوتی ہے, ہر شہر کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے, ہسٹری ہوتی ہے. تو ہمارے اسمارٹ سٹی میں یوزلی لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ زیادہ فوکسڈ ہیں نئے شہر پہ, پرانے شہر کو آپ نے اگنور کیا ہے. تو ہم نے تب بھی کہا تھا, ہم اب بھی کہہ رہے ہیں کہ پرانے شہر کو اگنور کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. شہر سری نگر کی اصل جو آئیڈینٹی ہے, جو اس کی اصل پہچان ہے, وہ شہر خاص ہے, جسے ہم ڈاؤن ٹاؤن کہتے ہیں. تو اب نیا بنا ہے, ایریا نیا بنا ہے, اس کا کمرشل امپورٹنس ہے, اس کا کوئی اور امپورٹنس ہے. لیکن جہاں تک ہیریٹیج کی بات ہے, ہیریٹیج ہمارا صرف شہر خاص میں ہے. لیکن اس میں تھوڑا سا کام کرنا ڈیفیکلٹ ہے, نیرو لینز ہیں, نیرو بائی لینز ہیں, تو اس لیے تھوڑا سا ہمیں اس پہ پلاننگ میں بھی ٹائم لگا, اور لوگوں کو کنونس کرنے میں کہ ان کا ڈسٹرب ہو جائیں گے اس کام کرنے سے. لیکن ماشاءاللہ اب لوگ بھی جو وہاں کے ٹریڈرس ہیں یا عام لوگ ہیں, وہ انہوں نے کوآپریٹ کرنا شروع کر دیا. وہ بہت اس میں ایک پر امید ہے کہ شاید ہماری اسمارٹ سٹی کے پروجیکٹ کے تھرو اس ایریا کے دوبارہ ایک امپورٹنس بڑھے گی. تو یہ جو ہیریٹیج بلڈنگس ہیں, یہ ہیریٹیج بلڈنگس ہماری ایک ورثہ ہمارا ہے. اور اس ورثے کو اب یہ ہے کہ موسٹلی پرائیویٹ بلڈنگس ہیں یا ایسے مطلب مارکیٹس ہیں جہاں پہ اونرشپ ایشوز ہیں. لینڈ لارڈ کیوں کرے گا ان کا فیس لفٹنگ جب تک, کیونکہ اس کا کوئی انسینٹیو نہیں ہے. تو اور یہ اب ڈیلیپیٹیڈ ہو رہی تھی, یہ کرمبل ہو رہی تھی. تو ہم نے کہا کہ یہ ہمارا ورثہ, ہم اپنا ورثہ کھو جائیں گے. تو اس لیے ہم نے اس کا فیس لفٹنگ شروع کیا. اور بابار منڈل جو بہت پرانی بلڈنگ ہے, اگر آپ کسی سے بھی پتہ کریں گے تو وہ کوئی 200-300 سال پرانی بلڈنگ ہے. تو اس کے بعد ایک وہ بنی ہے, وہاں بلڈنگ بنی ہے, وہاں پہ سینٹر تھا پورے شہر, پورے کشمیر کے ٹریڈ کا سینٹر بیپار منڈل, اس کو تبھی بیپار منڈل کہتے ہیں. وہ بلڈنگ ٹھیک حالات میں ہے, تھوڑا سا لوگوں نے کچھ جو ایز یوزول ہوتا ہے کچھ ایلیمنٹس میں انکروچمنٹ کیا ہے, لیکن ہم نے اب اس کو دوبارہ سے اس پہ کام کر کے اس کو پرزرو کریں گے, تاکہ ہم اس شہر کی اس آئیڈینٹی کو دوبارہ سے ریسٹور کر لیں. سر ان رینوویشنز کی وجہ سے کیسے ہمارا جو ٹوریزم ہے وہ بوسٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, آج کل کی ایون شہر خاص میں دیکھو, یہ ایک انسانی فطرت ہے. جب بھی آپ کسی شہر میں جاتے ہیں, جب میں بھی کسی شہر میں جاتا ہوں, تو میں اولڈ شہر کو دیکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ اصل میں اس شہر کا جو کلچر ہے, اس شہر کی جو ہسٹری ہے, اس شہر کی جو لیگیسی ہے, وہ اولڈ شہر کو وزٹ کرنے سے ہی پتہ چلتی ہے. تو نئے شہر میں کوئی نیا بنایا, اپنے نئی بلڈنگ بنایا, نیا روڈ بنایا, کو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے. تو جب میں دلی جاتا ہوں تو میں پرانی دلی جانا ضروری سمجھتا ہوں. جب میں ممبئی جاتا ہوں تو وہاں پرانے جو جتنے بھی ایریاز وہاں جانا ضروری سمجھتا ہوں, بیکاز وہاں سے آپ کو ایک شہر کی جو ثقافت ہے, شہر کا کلچر ہے, تو اس کے بارے میں آپ کو کافی آئیڈیا آتا ہے وہ وہاں دیکھنے سے. اس لیے آج کی ڈیٹ میں بھی, حالانکہ شہر خاص کا اپنا ایک پرسیپشن ہے کہ وہاں شاید کچھ ایشوز ہیں, لیکن آج کی ڈیٹ میں بھی ٹورسٹ وہاں بہت جاتے ہیں. لیکن وہ جب وہ وہاں جو ڈسپیئر دیکھتے ہیں, جو اسٹیٹ آف ڈسپیئر بلڈنگس کا ہے, تو وہ بھی دل برداشتہ ہوتے ہیں, اور وہاں کے عام لوگ بھی دل برداشتہ ہیں. اس لیے ہم نے کہا کہ یہ ہمارا ایک فریضہ ہے, ہمارا فرض ہے کہ جو بھی ہمارے پاس اویلیبل اپرچونٹی ہے, اس اپرچونٹی کے ذریعے ہم اس ورثے کو اپنے ورثے کو برقرار رکھیں, تاکہ لوگ آئیں اور دیکھیں کہ شہر خاص میں کیا چیزیں تھیں, شہر سری نگر میں کیا چیزیں تھیں. تو اس اعتبار سے ایک تو یہ ہمارا پورے شہر خاص ایریا کا ری ڈیولپمنٹ ہے. ہم واٹر ٹرانسپورٹ کی بات کریں, ہم ریوائیو کرنا چاہتے ہیں واٹر سرکٹ ہے, نیویگیشن کے لیے یہ شہر مشہور تھا. تو انشاءاللہ وی آر گوئنگ دیر, وی آر ریچنگ اسٹیپ بائی اسٹیپ, ہم لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں. یہ بہت اچھا کام ہے, بہت اچھا اسٹیپ ہے, لیکن ایک چیز ہے کہ اس میں تھوڑا سا جلدی ہونا چاہیے. وہ ہم نے کمشنر صاحب کے ساتھ بھی بات کیا ہے کہ انہوں نے بولا جلدی آپ کریں گے کام, لیکن یہ تھوڑا بہت اس میں دھیما ہے, تھوڑا سا آہستہ آہستہ کام چلتا ہے. لیکن تو بھی انہوں نے چلایا کام تیز, لیکن پھر بیچ میں تھوڑا سا ہو گیا یہ سلو. لیکن یہ ہمارے رینوویٹ ہو رہا ہے, اس سے ہمارے لیے فائدے نہیں, یہ ہمارے لیے رینوویٹ ہو رہا ہے, فائدہ ہے, اس سے مارکیٹ کو رونق آئے گی, کیونکہ یہ ہماری ڈیمانڈ پہلے سے ہی تھی
کہ یہ ہمارا مارکیٹ رینوویٹ کرو. تو یہ کیونکہ یہ جس طرح ان نے جموں میں وہ مبارک منڈی کیا ہے, یہ مہاراج گنج بھی اس سے پرانا منڈی ہے. یہ 180 سال کا, یہ 180 سال پہلے کی منڈی ہے یہ. اور یہ اس میں پورا یہ کیا نام ہے اس کا, یہ ہیریٹیج ہے, پورا ہیریٹیج ہے یہ بلڈنگ. تو اس میں اب ان نے کام کیا, یہ ہم جو کمشنر صاحب ہے سب, اور جو چیف انجینئر بھی ہے, تو ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ. دیکھیے یہ جو کشمیر کا یہ سب سے پہلا مارکیٹ ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا, یہ ہیریٹیج مارکیٹ ہے. یہ پورا ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا پہلا مارکیٹ تھا, یہاں سے سینٹرل ایشیا سامان جاتا تھا. یہ بہت ہی پرانا ہیریٹیج مارکیٹ ہے. اب اس کو ریکریٹ کرنا ہے. اب سری نگر اسمارٹ سٹی کر رہے ہیں, انڈر اسمارٹ سٹی سری نگر پروجیکٹ کر رہے ہیں, وہ اس کو پھر سے ریکریٹ کر رہے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جلد سے جلد ہو, کیونکہ یہاں پہ نیرو لینز اور بائی لینز ہے, یہاں پہ پیپل سفر کر رہے ہیں, اور ٹریفک بھی اتنا فلو نہیں ہے. یہاں پہ کوئی بائی پر دوسری سڑک نہیں ہے کہ جہاں سے ٹریفک کا فلو چلے. لوگوں کو بہت پرابلم ہوتی ہے, جو شاپ کیپرس ہیں وہ آئیڈل بیٹھے ہیں پچھلے 1 مہینے سے. اس لیے ہم ان سے جو بھی کنسرن اتھارٹیز ہیں ان سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس کا کام جلد سے جلد سٹارٹ کیا جائے, پیس تھوڑی بڑھائی جائے اس کی. These buildings are almost 200 years old. یہ 200 years old buildings ہے. یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ کشمیر کا پہلا مارکیٹ ہے. جو یہ مہاراج سری رمبیر گنج جو مارکیٹ ہے نا, یہ سب سے پہلا مارکیٹ ہے کشمیر کا.